الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام صدر محفل میر مجلس یادگار اسلاف جگر گوشہ خطیب الاسلام محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ سید عثمان حیدر شاہ صاحب نقوی دامت برکاتہم القدسیہ، بسط واجب الاحترام سادات کرام، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت سالانہ 10 روزہ محافل ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین و علیہم السلام دی آج چوتھی محفل ہے اس سال دی، اور اتفاق ایسا ہے کہ پچھلے سال بھی مجھ ناچیز نو 4 محرم الحرام شریف نو ہی حاضری دا شرف حاصل ہویا، اور آج بھی اللہ پاک نے مینو اس بابرکت محفل وچ حاضر ہون دی سعادت حاصل فرمائی۔ 4 محرم الحرام آستانہ علیہ خطیب الاسلام خطابت دی دنیا دے عظیم شاہ سوار جڑے صرف خطیب نہیں سن بلکہ خطیب گر سن، عالم اسلام دے عظیم مبلغ محسن اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا فیضان جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ حاضرین کرام، میں نو قبلہ شاہ صاحب نے جو حکم دیتا اس حکم نو مد نظر رکھ کے میں اللہ دے پاک کلام چو مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑا اللہ دی راہ چ لڑدیاں ماریا جائے، قتل ہو جائے، رب فرماندہ انہوں مردہ نہیں کہنا، انہوں کی نہیں کہنا؟ مردہ نہیں کہنا، مردہ نہیں کہنا، سبحان اللہ کہنا، شہید نو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ او زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تو انہوں شعور نہیں کہ تسیو دی زندگی نو سمجھ سکتے۔ دوسرے مقام تے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جڑا اللہ دی راہ چ لڑدیاں ماریا جائے انہوں مردہ سوچنا بھی نہیں، بل احیاء، بلکہ او زندہ ہے۔ توجہ پوری میرے ول رکھنی تھی، شہید زندہ ہے، رب نو پوچھئے مولا اگر وہ زندہ تے ہے کتھے؟
اگر وہ زندہ ہے کتھے اے زندہ سلامت سامنے سارے موجود نے جڑا زندہ نہیں ہو قبر اچھے تے شہید اگر زندہ تو کتھے آواز آئی عند ربہم شہید اللہ کول توجہ نہیں ہوئی توڑی گال شہید کتھے عند ربہم اللہ دے کول اللہ کے پاس سمجھ آگئی ہون شہید زندہ تے ہے کتھے عند ربہم اللہ کول تے اللہ کتھے نحن اقرب الیہ من حبل الورید وہ ساڑی شاہ رگ تو بھی قریب ہے وہ فرماندہ ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ میں تیریاں سامہ وچ بسنا تیری آنکھ طاقت نہیں میں نو ویک ہون اللہ شاہ رگ تو قریب ہے تے شہید کتھے رب دے کول میں کسی عام شہید دی گل چلو نہیں کردہ میں شہید اعظم دی گل کر شہید اعظم نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فرزند علی دلبند حسن سیدنا و مولانا امام حسین دی گل کر رہے ہیں یا اللہ حسین ہے کتھے فرمایا رب کول تے رب کتھے ہر ایک دی شاہ رب کو قریب تے پھر میں انجا آکھ دیاں جتھے رب اتھے حسین ہے جتھے حسین ہے اتھے رب ہر ایمان والا انہوں معبود مسجود مندہ ہے تے حسین نو شہید مندہ ہے جدے کول رب ہے او دے کولی حسین بس گل مقدی مکا دیا دو جملے اور پھر تسی یہ ویکھو انسانی عقل ہے نا تے انسان عقلی گھوڑے دوڑاندہ ہے یہ دیکھیں جی مرنے کے بعد مر کے پھر قبر میں زندہ کیسے سوال ہوندہ ہے میں کسی تے اٹیک نہیں کردا میں ویسے ہی سوال آپ ہی پیدا کر لیا الزامی سوال ہے کہ جناب قبر میں منوکمن اوپر مٹی ڈال دی گئی مرنے کے بعد وہ زندہ کیسے تے بندہ ایدہ جواب دین تو پہلے اے پوچھے حضرت جی تسی ماں دے پیٹ 9 مہینے کے زندہ رہے کی خیال ہے تو بین ماں دے پیٹ 9 مہینے مولوی صاحب زندہ رہے اتھے عقل نہیں کم کیتا او کمیں زندہ رہے اے جمن تو بعد عقل نے کم کیتا میں نو اے دسو کدی پہاڑاں چو ڈاچیاں پیدا ہوئیاں اتھے کئی بابے بیٹھے ہونگے اسا ڈنڈا ہونا کدی کسی سوٹے چو سب پیدا ہوئے بغیر ماں باپ دے کو پتر جمعہ ہوئے بغیر خامن دے کسی عورت نے بچے نو جنم دیتا ہوئے یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہاں اللہ چاہتے ہو سکتے اللہ چاہتے ہو سکتا جناب آدم بغیر بن ماں باپ دے دنیا آئے تے ادھا انکار کوئی نہیں کر سکتا تے مولوی نو پوچھو مولوی تو آدھا ہے شہید مرن تو بعد زندہ کہیں کہ بابا آدم دنیا کہیں آیا وہ آکھے گا یہ اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ کی بولو تو صحیح اللہ کی قدرت ہے اچھا پھر پوچھو جناب ڈنڈے چو سب پیدا نہیں ہوندہ جناب موسیٰ دے سوٹے چو سب پیدا ہوئے آکھے گا یہ اللہ کی قدرت ہے انہوں آکھو پہاڑاں چو ڈاچیاں پیدا نہیں ہوندیاں جناب صالح دی خاطر پہاڑ چو ڈاچی پیدا ہوئی آکھے گا اللہ کی قدرت ہے انہوں آکھو جناب ڈنڈا مارن جناب موسیٰ کلیم اللہ پتھر تے فن فجرت من حسنت عشرت آئلہ وٹے چو 12 چشمے جاری کر دیں مولوی فوراں آکے گا اللہ کی قدرت ہے انہوں آکو جناب مریم نے بغیر خامن دے بچے نو جنم دیتا کس طرح آکے گا یہ اللہ کی قدرت ہے انہوں آکو مولوی ہوش کر ایڈیاں قدرتہ مان لیاں نہیں رب اپنے پیارے نو قبر اچ زندہ رکھ سکتا ہے یہ رب دی قدرت نہیں ہو سکتی اس قدرت دا انکار کیوں کیتا جا رہا ہے وہ لا کلی شئین قدیر ہے ہر شہد تے طاقت رکھن والا ہر شہد تے قدرت کاملہ رکھن والا وہ زندہ رکھ سکتا ہے ہن جڑے جس شہید دی 80 گل کر رہے ہیں یا ذکر کرن واسطے بیٹھے ہیں صرف شہید نہیں شہید اعظم جتنے شہید نے نا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ یہ دے وچ شامل نے یہ دا اولین مصداق حضور دے صحابہ نے
احد والے شہید، بدر والے شہید، وہ سب دے شامل ہیں۔ قیامت تک جڑا دین دی خاطر لڑے گا، اسلام دی خاطر جامِ شہادت نوش کرے گا، چاہے حضور دی ناموس واسطے کوئی سولی تے لٹکن والا غازی ممتاز قادری ہوئے، چاہے عامر عبد الرحمن چیمہ ہوئے، چاہے علم الدین ہوئے، چاہے غازی عبد القیوم ہوئے، چاہے او مرید حسین ہوئے، یہ سارے دے وچ شامل نے۔ لیکن یاد رکھنا شہادتاں ہور بھی ہیں اسلام دے اندر۔ اسلام دی پہلی شہیدہ عورت ہے، اسلام وچ شہادت دا آغاز ہویا ایک عورت تو ہویا، سب تو پہلی اسلام وچ جامِ شہادت نوش کرن والی عورت ہے۔ عورت کون ہے؟ حضرت عمار بن یاسر دی والدہ جناب حضرت سمیہ۔ لتاں نال اونٹ بن دیتے گئے، اس لت نال بھی اونٹ، دوسری لت نال بھی اونٹ بن کے کیا سمیہ نام مصطفیٰ چھڑ، وگرنہ اونٹاں دی کانڈ تے ڈنڈا لگے گا، ایک سجے دوڑے گا ایک کھبے، اے دوڑن گے تیرا بدن چر جائے گا۔ حضرت سمیہ مکی دورے ابتداء اسلام ہے، آپ نے فرمایا دنیا دے کتےو میں نو دسو نا تسی ڈنڈا مار کے دیکھو، سمیہ چر سکتی ہے محمد تو پھر نہیں سکتی۔ جلدی سمجھ آگئی ہے؟ تو سب تو پہلے شہادت دا باب کھلیا، ایک عورت جامع شہادت نوش کر رہی، ایک عورت خاتون نے، انہوں نے جامع شہادت انہوں نوش کیتا، اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے، جناب سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے، 40 دن تک پانی بند رہا، قصر خلافت دا محاصرہ بلوائیاں نے کیتی رکھیا، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیرا دیں دے رہے، جناب مولا کائنات علی شیر خدا شہید ہوئے، جناب سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہوئے، سارے شہیدہ دی عظمت کو سلام۔ لیکن انہاں چو کسی دی شہادت نو او شہرت نہیں ملی جڑی شہرت حسین دی شہادت نو۔ سارے شہید برحق نے، میں بالکل موازنہ نہیں کر رہا، جیڑی شہرت حسین دی شہادت ہوئی وجہ کی، حضرت عمر دی شہادت انہاں دی ذاتی شہادت ہے، حضرت سمیہ دی شہادت انہاں دی ذاتی شہادت ہے، حضرت عثمان دی شہادت انہاں دی ذاتی شہادت ہے، حضرت امیر حمزہ دی شہادت انہاں دی ذاتی شہادت ہے۔ حسین دی شہادت ذاتی شہادت نہیں بلکہ مصطفیٰ دی شہادت، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شہادت، اور قیامت تک کے ذکر ہوندہ رہے گا۔ ہن کئی ایسیاں قوتاں جڑیاں بیرونی ایجنڈے تے کام کر رہی ہیں، انہاں دی کوشش ہے کسی پاسے مکروہ آواز اٹھ دیئے، کوئی نہیں جی پانی بات نہیں ہویا، کوئی آقدہ نہیں جی نہیں اتنا نہیں ستائے گئے جتنا ہے جناب خطیب بیان کر رہے ہیں، وائزین بیان کر رہے ہیں۔ وجہ کی انہاں نو پچھو فنڈنگ ہو رہی ہے کہ ذکر گھٹ جائے، اے ذکر نہ ہوئے۔ لیکن یاد رکھنا میرے بریلی دے امام نے فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ ذکر تے جاری ہو ساری رہنا، یہ ذکر تے بند ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا اونج جے سٹیجاں تے بند ہو گیا تے نماز ہی چکے میں ڈکو گے، اتھے تے پڑھنا پے گا نا اللہم صلی علی محمد وعلا، سلام پھیر کے کو مکر جائے نمک حرام تے بکری گال، نماز نتا کے ربا کہ میں تنوں منوا کے ربا۔ اور جناب امام شافعی اسی واسطے تے فرمایا کہ اے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام، تو آڈی عظمت واسطے یہی کافی ہے کہ اودو تک کسی دی نماز کامل نہیں جب تک تو آڈے تے درود نہ بھیجے، تو آڈی عظمت واسطے تے یہی کافی۔ تو میرے امام علی مقام دی شہادت او شہادت ہے کہ جڑی شہادت تو پہلے ہی مشہور سی، شہادت تو پہلے ہی مشہور۔ اور پھر تسی یہ دیکھو کوئی آکھے گا جناب والا حضور بچا نہ سکے، نبی کچھ کر سکتے تو دعا کر دیتے، حالانکہ حضور دی دعا ثابت ہے کہ سرکار نے حسین پاک واسطے دعا کی تھی۔ آقا کریم نے دعا فرمائی، کی دعا فرمائی؟ اللہم آت الحسین صبرم و اجرا، میرے مولا حسین نو صبر بھی دیویں، یہ کیتے دا اینو اجر بھی دیویں۔ تے ہون تسی ویکھو دو گلاں نے، ایک صبر اور دوسرا، ایک صبر اور دوسرا۔ اچھا تسی دوواں چیزاں نو سامنے رکھو، صبر اور اجر نو سامنے رکھو۔ جے صبر پہلے ویکھو تے جدے سامنے 6 مہینے دا علی اصغر ہتھاں تے ذبح ہوئے تے متھے تے وٹ نہ آوے،
18 سال دے علی اکبر دی لاش دے ٹکڑے ہو جان، قاسم دی جوانی اکھاں دے سامنے لٹ جائے، عباس دے بازو اپنی اکھاں دے سامنے کٹ جان، سجدے وچ سر کٹا لے، حسین کسی مقام تے ڈولے نہ، وجہ کی ہے؟ کوئی تاریخ وچ اتنا وڈا ثابت، تے پھر اجر کی ملیا؟ تسی میں مسجد چائے بیٹھے ہیں، ذکر آل بیت سناں گے سناواں گے، کیوں جی اجر ملے، نماز پڑھ دے ہیں اجر ملے، زکوٰۃ دینے ہیں اجر ملے، حج کر دے ہیں اجر ملے، پہلے محنت پھر اجر، ہر کسے جس بھی اجر دی امید رکھنی ہے پہلے کام کرنا پے گا، عمل کرنا پے گا، پھر اجر دی امید رکھے گا۔ ایک دنیا چ حسین ہے جس عمل بعد وچ کیتا، جنتی جوانہ دا سردار پہلے بن، اجر پہلے، اور انہوں دے ذکر دے صدقے اسی بھی جنتی۔ ان میرا دل کردہ میں تو انہیں تک پیر نصیر الدین صاحب دا شعر سناوا، کیونکہ میں نو پتہ ہے جو میں چاہ رہے ہوں تسی سننا نہیں چاہ رہے تھے، جو تسی چاہ رہے ہو میں نو سنانا پے گا۔ ویسے میری جڑی پسندی تقریر ہے وہ یہ جڑی میں کہ کر رہا سا، ایک باری کو سبحان اللہ۔ حضرت چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرمان دیں، یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا۔ اور توڑی سبحان اللہ تو پتہ لگنا کہ تسی کی سننا ہے۔ یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، تو بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا۔ یا کوئی گلاس منگا لو مجھے رکھ دیو تھلے، ایک باری کو سبحان اللہ۔ تو میرے امام علی مقام دی شہادت عام شہادت نہیں، یہ ذہن ہی رکھنی، یہ عام شہادت نہیں بلکہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شہادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی، مولا جڑے فضائل تو اپنے کرم دے نال جزوی طور تے انبیاء نو عطا فرمائے، وہ سارے کلی طور تے میں نو عطا فرما دیتے۔ انبیاء نو جزوی فضائل ملے، میرے نبی نو کلی فضائل، تے عرض کی تھی مولا انبیاء دے جڑے کمالات وہ کلی میں نو عطا کر دیتے، کچھ انبیاء شہید بھی ہوئے تے شہادت والا کمال میں نو نہیں ملنا۔ آواز قدرت آئی سجنا، شہادت دیاں دو قسمن مین، ایک سری اور دوسری جہری۔ یہ دوویں شہادتن سری او شہادت ہے جڑی پتہ نہ لگے آلہ قتل وچ استعمال آلہ کی ہویا ہے، کرن والا کون ہے، چھپی شہادت۔ ایک کے جہری جڑی ظاہری طور تے میدان جنگ بھی جا کے لے جائے۔ یہ دوویں شہادتاں اسا تیرے گھرے چ رکھاں گے، دو تیرے پتر ہوں گے، سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ جناب ملکہ فردوس بری حضرت مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، انہاں نو دو پتر دیاں گا، ایک حسن دوسرا حسین، ایک شہادت سری دوسری شہادت جاری۔ سری حسن نو دیاں گا، جاری حسین نو دیاں گا، کردار انہاں دا ہوئے گا حقیقت مصطفیٰ دیو۔ اس واسطے اس شہادت کو سب تو زیادہ شہرت ملی، اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شہادت، اور قیامت تک اس شہادت دے تذکرے ہوں گے، اس شہادت دا ذکر ہوندہ رہے گا۔ اور میں نو شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا بھئی تسی شہادت بیان بھی کرنی، تے بیٹھا میں اتھے ہیں جس گھر نے شہادت سنانی سکھائی ہے، انہاں نو میں شہادت کی سنانی، توڑا بھی موڈ ہے، ایک واری وہ سننا پینا جو میں چاہ رہا گل میں کہ شہید زندہ ہے، قرآن دی نص نال شہید زندہ ثابت، قرآن دی نص نال شہید زندہ ثابت ہے۔ اچھا پھر تسی ویکھو شہید دی بیوی بیوہ ہے لیکن شہید قرآن دی نص نال زندہ ثابت ہے،
تے نبی دی بیوی بیوہ نہیں، ازواجہ امہاتہم، نبی دی بیوی مومنہ دی مائے، شہید دی بیوی بیوہ جبکہ قرآن دی نس نال زندہ ثابت ہے لیکن اگے نکاح کر سکتی ہے، نبی دی بیوی اگے نکاح نہیں کر سکتی۔ ادھے ہوتے میں مزید وضاحت نہیں کرنی، صرف بریلی دے امام دی گل، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اجے میں سر رلا رہے ہیں، انہاں نال رل گئی ہے تھوڑی بہت، تو گل میں عرض کر رہے ہیں کہ اسی اہل سنت و جماعت حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ عقیدے تے کمپرومائز نہیں کیتا۔ حضور دے صحابہ دی گل آئی تھوک بجا کے عقیدہ بیان کیتا، تے ذکر اہل بیت تے پھر وہ اپنی مثال آپ سن، وہ اپنی مثال آپ اج جتھے بھی ہے سوشل میڈیا آن کرو نا، جڑا خطیب بھی آئے گا نا آگے حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ رحمت اللہ علیہ دی خیرات تقسیم کر رہے ہیں، وہی پڑھ رہے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لو، تے جتھے جتھے پڑھیا جائے گا حضرت خطیب الاسلام نو مزار پر انوار اچ دی تسکین ملدی رہے، اور یہ فیضان قیامت تک جاری رہنا، یہ یاد رکھنا۔ جتنے خطبہ واقعہ کربلا بیان کرن والے بالخصوص ادھا ٹوٹل کریڈٹ میں سمجھاں گا عصر حاضرہ دے اندر حضرت خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ نے جائے گا۔ پھر آپ دے صاحبزاد گان ہن تے 10 روزہ شروع ہو گیا، لوکاں نو ایک دن برداشت نہیں سی، ہن 10 دن، یہ ذکر تے مکنا نہیں، یہ تے صداواں آندیاں رہن گی، امام علی مقام دا ذکر ہوندہ رہے گا، تے اسانو لوگ آدھے نے توڑا کھان دا بہانہ ہے، میں کہو بہانہ نہیں، ساڑھا ذریعہ ہی ہے، یہ ساڑھا ذریعہ ہے۔ میں ایک جگہ تے تقریر کی تھی، میں اتھے آکیا کہ اسی کھاندے پیندے جیندے حضور دا صدقہ، اسی سرکار دا صدقہ کھانے ہیں۔ میں تقریر کی تھی تو میں نو بعد حضرت آکھن لگے جناب تسی کھاندے ہو اسی نہیں کھاندے، وہ میں کہہ دیتا بھی سارے مولوی کھاندے ہیں، کہندا جی میں نو بھی چکڑو، میں کہا تو بیچ ہے ہی نہیں۔ وہ کو بندہ سی نا کسی نالو دی بحث ہو رہی شاہ جی تے انہیں انہوں آکھیا میں تیرے 34 دند کٹ دیاں، انہیں اگو آکھیا دند تے 32 ہوندے نال کوئی کھڑا سی، انہیں آکھیا جی تسی یہ دے 34 دند کہہ رہے ہو دند تے ہوندے نے 32، انہیں کہا میں نو پتا تو ویچ بولنا سی، میں ویچ 2 تیرے بھی رکھے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ مولوی صاحب آکھن لگے جی میں نو وچو کٹ دینا، میں کہا تسی اگے ہی فارغ ہو، تو انو وچ اسی شامل ہی نہیں کیتا، میں تے اپنی گل کی تھی۔ انج میں پوچھے آپ بائی دا وے حضرت اے فرماؤ کردے کی ہو؟ کہندا جی میں فلاں پینڈ دا پیش امام ہاں۔ میں کہا اچھا تنخواہ لب دی ہے؟ آکھے جی بالکل۔ میں کہا اچھا اور کی لب دا ہے؟ کہندا جی منجی بھی لب دی ہے، حافظ آباد دی تے ویسے ہی بڑی مشہور، چاول بھی لب دے نے، گندم بھی لب دی ہے، عیداں بھی لب دی ہیں، نکاح بھی، بندہ مر جائے غسل دا بچیا صابن بھی میرا۔ کو بندہ مولوی صاحب دا مہمان بنیا نا تو انہیں آکھا صابن مولوی صاحب ڈش پیش کی تھی، لائف بائے ریکس، پتہ نہیں کنے کئی قسمہ دے ڈو صابن، وہ آکھے بھی مولوی صاحب کمال ہوگی ہر قسم دا توڑے کار صابن، کہندا پتر اصل گالے وے جس میت نو غسل دینا جڑی کوالٹی دا ہوندہ وہ بچ دا میرے ہاتھ آ جاندہ تے میں تو انہوں پیش کر۔ اس واسطے ساریاں کمپنیاں میرے گھر اچ موجود ہیں، سمجھ آگئی؟ وہ آکھے جی میں نو بڑا کچھ لبدا ہے، میں کہ کیوں لبدا ہے؟ کہندا جی پیش امام ہاں، میں کہا تو تو کیا میں حضور دا صدقہ کھاندا نہیں؟ کہندا ہو تو میں انہیں بھی کہہ رہا نہیں کھاندا۔ میں کہتے تینوں لبدا کیوں ہے؟ کہندا مسلح تے چڑھ کے امامت کرنا۔ میں کہا شرم کر، کھا کے نمک حرامی کر رہے ہیں، جس مسلح تے کھلو کے امامت کرنا مسلح تیرے پیو دا یا مصطفیٰ دا؟ میرے چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرماندن خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے، خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے، خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے، اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے۔
اسی کھاندے پیندے جیندے حضور دا صدقہ سانو جو لبدا ہے نبی پاک دا صدقہ اساڈے تے اسلاف نے آکھیا دعاواں منگیاں انہاں دا واسطہ دے کے منگیاں حضرت امام شافعی فرماندے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ حضرت شیخ سعدی نے ہاتھ چکے تے عرض کیتی الہی بہت بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول اسلاف دی زندگی والتے غور کرو او دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ فاطمہ دے پتران دا واسطے میرا خاتمہ بھی ایمان کری آج یہ مولوی قوم نو کیڑے پاسے نہیں جا رہے او دعا کر رہے ہیں یا اللہ خاتمہ بل ایمان کری اگر دعوت تمرت کنی ور قبول مولا تو مرضی دا مالا کہ تیری مرضی مننے نہ مننے ساڑھا کوئی زور نہیں لیکن او دو مننا پے گا منو دستو دامان آل رسول جدو میرے ہاتھ وچ دامن حضور دی آل دا او دو تو مہربانی فرمائیں گا نا تے او دو رب دا وعدہ مہربانی کیوں نہیں ہونی رب تے کرم فرمانا حضور نے اسلام دی آل دا صدقہ تو اے ذکر یاد رکھنا کسی دے چکر اچ نہیں آنا آقا کریم علیہ السلام دی آلے بیت اطہار اساڑے حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ پیر سیال لجپال آپ درس حدیث پڑھان دے سن تے درس حدیث پڑھان دے ایک دن اچانک اپنے شاگردوں فرما اٹھو پترو جلدی کرو تازہ وضو کر کے آؤ شاگرد گئے تازہ وضو کرن پھر شاگرد واپس آئے تے فرمایا دو زانو ہو کے بہ جاؤ دو زانو ہو گئے فرمایا سر جھکا لو سارے شاگرداں سر جھکا لے تے عرض کیتی حضور کی ہون لگا ہے آپ نے فرمایا حدیث دے اگلے متن وچ مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دا ذکر آ ساڑھے بزرگاں سانو ہے سکھایا حضور پیر سیال پال دیا تعلیمات آپ نے اے سکھایا اور حضور تاجدار گولڑا قبلہ عالم حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک وقت آیا آپ گھوڑے دی سواری فرماندے سن گھوڑے تے سوار ہوئے نا گھوڑے نو ایڑی لگائی تے گھوڑا ٹورے نا پھر ایڑی لائی تے نہیں ٹوریا آپ دا خادم کول کھلوتا ہے تے حضور پیر میرے علی شاہ صاحب فرمان لگے ماں دیا رانجیا خادم نو ماں دا رانجا آخ دے سن ماں دیا رانجیا بیک ماں نہ گھوڑا جلنا کیوں نہیں اے میرا گھوڑا ٹردہ کیوں نہیں انہیں اگے بیکیا تو اس عرض کیتی حضور اے تو اڈا جڑا رومال ہے نا چادر ایک گھوڑے دے پیران دے گے آئی ہوئی ہے او اس حیات تو سوم نہیں چک رہا کہ کدھر سید دی چادر تے میرے سوم نہ آیا ایک گل سن کے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رو پہ اکھائیں چانسوں دی جھڑی لگ گئی کہ خادم نے پوچھے حضور روندے کیوں ہو فرمایا رویا اس تو کہ آج 14ویں صدی دا گھوڑا سید دی چادر پہچان گیا وہ کس نسل دے کتے سن جنہ سیدان دے پاک لاشیاں تے گھوڑے دوڑے جنہ 6 مہینے دے علی اصغر دا بھی حیا نہ کیتا جنہ قاسم دی چھاتی تے گھوڑیاں دے سوم لو آئے اور جنہ حضرت عباس دے بازوਆਂ تے گھوڑے دوڑائے وہ کس نسل دے جانور سن کہ آج 14ویں صدی دا گھوڑا سید دی چادر دا بھی حیا کر تو ساڑھے اسلاف نے سانو حیا اور احترام دسے ہے اور اسی اس خاندان دا احترام کرنا ہے اور اے احترام حضور علیہ السلام دے صحابہ دی مقدس جماعت نے سانو کر کے دسے ہے جناب سیدنا صدیق اکبر آپ فرماندے میں نو اس رب دی قسم جدے قبضہ قدرت وچ میں ابو بکر دی جان ہے میں نو اتنے اپنے قریبی پیارے نہیں جتنے مصطفیٰ دے قریبی پیارے اللہ اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے جناب امام علی مقام امام حسین نو پگڑی لا کے نا جناب حضرت عمر بن خطاب پگڑی لا کے کہن لگے حسین اے میرے سر دے جڑے وال نے نا اے اگائے رب نے تے صدقہ تیرے نانے دا
یعنی کہ اس حد تک آقا کریم علیہ السلام نال عقیدت اور محبت. اور امام حسن ایک مرتبہ فرمایا کہ جدوں میرے کو آنا ہوئے پوچھن دی ضرورت نہیں. ہر بندہ کوئی بھی ہوئے, میرا پتر ہوئے, وہ کسی نہ کسی وقت ایسا موقع آئے گا کہ انہوں پوچھن دی ضرورت پے گی میں مل سکتا یا نہیں, لیکن میں جتنا بھی مصروف ہوا اے حسن تو انہوں پوچھن دی ضرورت نہیں, تو انہوں پوچھن دی ضرورت. اور اینا میں ایک محبت دی کو اور مثال عرض کردہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم دا دور خلافت ہے, آپ تشریف فرمانے تھے, ایک کیس آپ دی بارگاہ چاہ گیا, بندہ آیا ہودا کوئی کیس سی تھے, وہ ہے سی منافق. حضرت مولا علی ہیں تشریف فرمات, جناب سیدنا فاروق اعظم نے اس بندے نے کہا تو اپنا کیس ادھر پیش کر, یعنی مولا علی نو پیش کر. انہیں حضرت علی وال ویکھیا تے سیخ پاؤ کے آکھن لگا میرا کیس سنن واسطے اے رہ گیا. اے جملہ آکھیا علامہ محب تبری نے اس روایت کو نقل کیتا. حضرت سیدنا فاروق اعظم جلال ہی چاہ گئے, آپ اٹھے اس بندے نو ایتھو پھڑیا, گریبان پکڑ کے حتی شالہ من الارض, زمین تو چوک کے آکھیا ما تدری من حاضا, تو جاندہ نہیں ہے کون ہے؟ انہیں آکھیا نہیں میں نہیں جاندہ. فرمایا حاضا مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ, اے علی میرا بھی مولا تے قیامت تک ہر مومن مرد بھی مولا, ہر مومنہ عورت بھی مولا. آکو سارے ہے در واہ بھائی اتھے حیدر انج نہیں ہونی تے پھر کتھے ہونی سی. جناب اویس شاہ صاحب کاظمی, حضرت پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی دا لکھیا کلام, کاظمی صاحب بیٹھے نے نا میں نے یاد آ گیا ایک باری محبت اللہ کو سبحان اللہ. اچھا امام موسیٰ کاظم دی اولاد سید امتیاز حسین شاہ صاحب موجودہ خطیب دربار عالیہ بری امام, آپ کی فرمان دیں, آپ فرمان دیں علم و حکمت کے تارے ہمارے علی, علم و حکمت کے تارے ہمارے علی, بے قصوں کے سہارے ہمارے علی. سارے رل کے ذرا علی دی ضرب لگے, بے قصوں کے سہارے, بے قصوں کے سہارے ہمارے نبی, بے قصوں کے سہارے, جن کے دیدار کی آپ مانگے دعا. حضور خیبر تے بھیجنے عرض کی تھی مولا میرے کو علی ایک کیے, میرے علی نو سلامت رکھیں, میں نو ادو تک موت نہ آئے جب تک میں علی نو ویکھ نہ لاؤں. سرکار دعا کر رہے ہیں تے شاہ صاحب کی فرما رہے ہیں کہ جن کے دیدار کی آپ مانگے دعا, جن کے دیدار کی آپ مانگے دعا, مصطفیٰ کو ہے پیارے ہمارے علی. ذرا گج وج کیا کو بے قصوں کے سہارے, بے قصوں کے سہارے, کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا. سوال ہو رہا ہے پہلی لائن اگو جواب آئے گا, کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا, کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا, کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا. سب صحابہ پکارے ہمارے, سب صحابہ پکارے ہمارے علی, بے قصوں کے سہارے. ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا. جدو مولا علی تشریف لے آن گے نا تو سارے ولی رل کے کیا کھن گے. سنو, ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا, ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا.
ان کی آمد پہ محشر میں دیں گے صدا اولیاء مل کے سارے ہمارے علی علم و حکمت کے تارے علم و حکمت کے تارے ہمارے علی بے کسوں کے سہارے ہمارے علی بے کسوں کے سہارے ہمارے علی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی دی اولاد نبی دی اپنی پشت چو پیدا فرمائی میری اولاد علی دے سول بچو پیدا فرمائی قیامت تک فاطمہ اور علی دی اولاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اولاد کہلائے گی پتر جمے تے جمدیاں نال ہی جھولی وچ دی تربیت شروع کر دیو اگو بڑا آن والا دور سخت ہے ناسبیت اپنا کام کر رہی رافضیت اپنا کام کر رہی تے سنیانو اپنا کام کرنا چاہیے اسیاں صراط مستقیم آلے سیدی آلہ حضرت دے منن آلے مہر علی دے منن آلے حضرت کرمہ والے دے منن آلے حضرت کیلیاں والے دے منن آلے داتا علی اجمیری دے خادم خواجہ اجمیری دے خادم بابا فرید دے نوکر اسی سلطان باو دے منن آلے اے سارے مولا علی دے پورے گھرانے دے منن آلے اس واسطے اپنی اولاداں دی تربیت کرو تو آؤ میں اپنی گل وال واپس آواں میرے امام علی مقام امام حسین اے او شہید ہے جڑا شہید اعظم اور جدی شہادت دیاں خبراں شہادت تو پہلے مشہور سا جس دن امام علی مقام امام حسین پیدا ہوئے نا آقا کریم علیہ السلام ہتھاں تے چکیا لواب دہن دی گھٹی دیتی حضور علیہ السلام نے کان وچ اذان دیتی اذاناں تے تواڈے کاناں چ ہوئیاں تے میرے کان وچ بھی ہوئی لیکن جڑی اذان حسن و حسین دے کان وچ ہوئی ہے نا او دے نال الفاظ بھی نہیں رلدے تواڈے کان وچ اذان ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ میرے کان وچ اذان ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ غوث کتب ابدال سارے جتنیاں ہستیاں ہر ایک دے کان وچ اذان ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ حسین دے کان وچ اذان دین والے آکھیا اشہد انی رسول اللہ اشہد انی رسول اللہ رسول کریم خود آزان دیتی پھر حسین بھی آکھیں ہونا نانا جان جویں دی آزان میرے کان وچ ہوئی انج دی آزان کسی دے کان وچ نہیں تے جویں دی نماز میں پڑھاں گا انج دی نماز بھی کسے نہیں پڑھنی اور میرے آقا کریم ختم نبوت دے تاجدار امام پاک نو ہتھاں تے چکیا اچانک ام الفضل میرے آقا ول ویکھیا اکھاں وچ آنسواں دی جھڑی جناب ام الفضل میرے نبی دی چچی جان عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ اے تواڈی اکھاں وچ آنسو کیسے خوشی دے یا غمی دے آقا کریم نے فرمایا اے میری چچی ہونے میرے کل جبریل آئے میں نو جبریل نے خبر دیتی یا رسول اللہ اللہ پہ آپ فرماندہ اے تواڈا پتر کربلا دی دھرتی تے شہید ہو جائے گا میں نو جبریل نے اس مقام دی مٹی بھی عطا کی تھی میرے آقا کریم نے فرمایا میں رویا اس تو اے چچی تینو حسین میرے ہتھاں تے پیا دس دے لیکن میں نو کربلا دی سرزمین تے نیزے دی نوک تے نظر آ رہے جدو اے جملے جناب سیدہ پاک نے سنے عرض کیتی ابا جان اگر میرا پتر شہید ہوئے گا تے میں برداشت کی میں کران گی میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ جدو حسین تے او گھڑیاں آن گیا او لمحات آن گے او تو نہیں ہوئیں گی میں نہیں ہوواں گا علی نہیں ہوئے گا حسن نہیں ہوئے گا جدو حسین وطنوں بے وطن ہوئے گا تین دن دا پیاسا ہوئے گا اے بیٹی او دو نہ تو ہو سے تے نہ میں ہو سا تے نہ ہو سیا شیر خدا دا ایک ہی کلی
زینب ہو سی جیڑی تکسی حال برات اس وقت حسین تنے تنہا ہوئے گا پیاسیاں شہید کیتا جائے گا پھر ساری زندگی جب تک سیدہ پاک امام علی مقام دے سر تے موجود رہیاں بقید حیات رہیاں جدو رات نو سوندیاں نے تے پانی دا مشکیزہ تکیے دے نال رکھ دیاں وجہ کی ہے آپ فرماندیاں کیونکہ میرے ابا جان نے خبر دیتی میرا اے پتر پیاسا شہید ہوئے گا میں نہیں چاندی حسین میرے ہوندیاں پانی دا سوال کرے انہوں اتنا انتظار کرنا پڑے کہ میں مٹکے تک جاواں میرا حسین میرے انتظار وچ ہوے میں ایدی پیاس دا خیال رکھ دیا ساری زندگی میرے آقا بھی خیال رکھیا اور اس قدر محبت اور پیار فرمایا ادھی رات دا وقت ہے میرے آقا اپنے حجرے وچ میرے امام دے رون دی آواز آئی ادھی رات دا وقت آقا حجرہ چھوڑیا جناب سیدہ پاک دے دروازے آئے پوچھیا میری بیٹی فاطمہ مینوں حسین دے رون دی آواز آئی عرض کیتی جی ابا جان بچیاں دے رون دی عادت ہے تسی پریشان نہ ہویا کرو میرے آقا فرمایا اے بیٹی فاطمہ میرے حسین نو رون نہ دتا کر جدو حسین رون دئی اللہ دا نبی بے قرار ہو جاندہ اس واسطے حسین دا خیال رکھیا کر ایک دن جناب ام المؤمنین حضرت ام سلمہ میرے آقا دی بارگاہ وچ موجود نے سرکار فرمایا اے ام سلمہ میں حجرے جا رہا کوئی بندہ اندر نہ آئے ایک فرشتہ میرے نال ملاقات کرن آیا میں تے فرشتے نے آپس وچ گفتگو کرنی دروازے تے بیٹھ جا کوئی آئے اندر نہ آئے جناب ام سلمہ دروازے پہ بیٹھ گئیاں تھوڑی دیر گزری دروازہ بند حجرہ فاطمہ بچوں حسین دوڑے سدھا نانا جان دے حجرے وال جا رہے نے ام سلمہ نے بازو تو پکڑیا سینے لایا متھا چمیا جھولی وچ بٹھایا فرمایا اے حسین تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تسی اندر نہیں جا سکتے تواڈے نانا جان نے منع فرمایا کوئی آئے اندر آن دی اجازت نہیں میرے امام دی عمر تے چھوٹی ہے لیکن بڑا عجیب سوال کر دیتا کی سوال اے نانی جان کیا نانا جان یہ بھی فرمایا کہ حسین بھی آئے کہ اندر نہیں آن دینا آپ نے فرمایا نہیں تو اڈا نام نہیں لیا صرف مطلقاً فرمایا کوئی آئے اندر نہ آئے اس کوئی وچ میں تے اے سمجھیا ہر کوئی شامل حسین ایک گل سن کے رو پہ جدو حسین روئے میرے نبی اندر موجود فرشتے نال کلام چھڑ کے آقا جلدی باہر آئے فرمایا نی ام سلمہ میرا حسین کیوں رویا ہے وجہ کی ہے عرض کیتی تسا منع فرمایا سی کوئی آئے اندر نہیں آن دینا حسین اندر آنا